یہ وہ کتاب ہے جس نے قصبوں کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جس نے شہروں کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جس نے نظاموں کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جس نے ذہنوں کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جس نے لباس کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جس نے سوچ کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جس نے افکار کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جس نے قانون کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جس نے عالم اسلام کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جس نے نظام باطلہ کو بدلا، قرآن یہ کتاب ہے جو رب کی وحی ہے، قرآن یہ کتاب ہے جو آقا کے سینہ مبارک پر نازل ہوا ہے، قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہے، کیونکہ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن انقلاب کی کتاب ہے۔ قرآن تیرے لفظوں کی تاثیر نے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج وہی قرآن کا پیغام لے کر نکلے ہیں ہمارے سپہ سالار جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ، بستی بستی، اور آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ اب ختم نبوت کا دفاع ہوگا، بولو ہوگا، اب ختم نبوت کا دفاع ہوگا، اب قرآن کا دفاع ہوگا۔ جو بھی اس کے سامنے آئے گا انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کی جماعت کا ساتھ دیتے ہوئے گلی گلی یہ پیغام دیں گے۔ اب ہمارے علامہ صاحبان اکیلے نہیں، ہم ان کے دستے بازو بن کر اب ہر جگہ پہنچنے کے لیے تیار ہے، اور اسلام کا قانون منوانے کے لیے تیار ہے، اور سنت کا قانون بننا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے مزید روشنی ڈالیں گے ہمارے سپہ سالار قائد محترم، قائد ابن قائد، لیڈر ابن لیڈر تشریف لاتے ہیں جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ ان سے قبل زندہ دلی کا ثبوت علامہ صاحب کا استقبال، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، دفاع اسلام پاکستان، جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں اپنے برادر عزیز مرجالوی صاحب کا، نعیم الرحمن طالب کا، قاری صاحب کا اور بے شمار رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم کے شیڈول کے اعتبار سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، پھر بھی آپ لوگوں کی محبت اور اصرار کی وجہ سے میں قاری صاحب کے اور نعیم بھائی کے کہنے کے اوپر بہت زیادہ مصروفیت کے اندر سے ٹائم نکال کے آئے ہوں۔ ابھی بھی میرے 2 جگہ مزید فیملی فنکشن اور پروگرام موجود ہیں، تو میں آپ کے سامنے آج قدر مختصر وقت میں صرف کچھ باتیں اشارتاً اور کچھ باتیں قدر تفصیل سے کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس بیٹے کو، اس بھائی کو، اس والد کو مبارک ہو کہ جس کے حفظ قرآن کی تقریب یہ منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باعمل حافظ قرآن بنائے اور قرآن کو اس کے سینے میں قیامت کے دلوں تک محفوظ فرمائے، قیامت کے دن تک محفوظ فرمائے اس کے دل کے اندر۔ معزز سامعین گرامی قدر، قرآن پاک کے فضائل، قرآن پاک کے مناقب، قرآن پاک کے اعجازات کے حوالے سے آپ نے علماء، خطباء، واعظین کی متعدد باتیں سنی ہیں، لیکن عصر حاضر میں ایک بہت بڑا فتنہ جو قرآن پاک کی بعض اہمیتوں کو اور قرآن پاک کی بعض افادیت کو مشکوک کرنا چاہتا ہے، اس حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن پاک کتاب ثواب نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، کتاب دستور ہے، کتاب منشور ہے، لیکن یہ بات کہہ دینے سے کیا یہ بات لازم ہے کہ یہ کتاب ثواب نہیں ہے؟
آپ کو پتہ ہے جہنم کے اندر بیٹھا ہوا ایک گمراہ شخص لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ جو چھڑا حافظ ہوتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، یعنی جو قرآن پاک کو بغیر مطلب کے پڑھتا ہے اس کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں۔ قرآن پاک کا مطلب سمجھنا چاہیے، ہم اس بات کے داعی ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پیغام اگر آپ نے سمجھا ہی نہ، رٹے رٹائے طوطے کی طرح پڑھتے رہے، اس کی وہ افادیت نہیں ہے، یہ بات مانتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ قرآن پاک کا جو بندہ ترجمہ جانتا ہی نہیں اور ترجمے کے بغیر آیت پڑھتا ہے اس کو سرے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، تو یہ بھی فہم باطل ہے، یہ ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس طرح کے جو فتنے عصر حاضر میں سر اٹھاتے ہیں یا مستقل طور پہ سر اٹھاتے ہیں، ان کے جواب انسان کے دماغ میں ایسے پختہ ہونے چاہیے کہ جہاں پہ کوئی اشکال پیش کرے اسی وقت اس کا رد۔ اور وہ حدیث جو آپ کے سامنے میں پڑھوں گا آپ سب کو اللہ کے فضل سے آتی ہو، سب کو آتی ہو۔ قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک حرف پڑھنے سے سب کو آتی ہے نا، کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی ایک وضاحت کی تھی، وہ کیا وضاحت تھی؟ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ اس حدیث کے اگر کوئی نہیں جانتا وہ یاد کر لے، اور امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی گرانوں میں یہ حدیث یاد کروائی جاتی ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں۔ اب آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور مجھے یہ بتلائے کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے۔ الف لام میم کا ترجمہ آج سے لے کے 1400 سال قبل تک نہ کسی صحابی کو معلوم ہے نہ کسی تابعی کو معلوم ہے۔ ہاں اندازے مفسرین نے محدثین نے لگائے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ترجمہ اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو الف لام میم پڑھنے سے ثواب ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ملتا ہے، مطلب تو پتہ نہیں تو کہاں گیا ملتا؟ یہ علمی کا وہ باطل فلسفہ جو کہتا ہے اگر ترجمے کے ساتھ یا مطلب کے بغیر پڑھو گے تو ثواب ہی نہیں ملے۔ گویا بات کسی حد تک درست بھی ہو، اس کو ٹویسٹ کر کے اس کو نیا اینگل دے کے لوگوں کے دماغ میں اشکال ڈالا جاتا ہے۔ یہ کتاب ثواب ہے ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب دستور ہے، کتاب منشور ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا یہ سرے سے اس کے اندر ثواب کا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی مخالف ہے، قرآن کے اپنے مفاہیم کے بھی مخالف ہے۔ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، علماء جانتے ہیں۔ مختصر آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو بندہ فرض نماز پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، قل ہو اللہ پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان کس چیز کا فاصلہ ہے؟ موت کا۔ آیت الکرسی۔ جو بندہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے اس کو کتنا ثواب ہے؟ قرآن پاک پڑھنے کا۔ جو بندہ 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ جنت میں ایک محل قائم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے یہ کتاب ثواب ہے کہ نہیں؟ گویا اگرچہ بات درست ہے کہ آئی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن ایک بندہ جنت چٹیل میدان ہے، ہر بندے نے اپنے اعمال کے مطابق وہاں پہ کاشتکاری کرنی ہے۔ ایک بندہ چاہتا ہے میرا ہر روز ادھر ایک گھر بنے، وہ 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا تو نہیں بنے گا؟ بن جائے گا۔ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، جنت کے دروازے، جنت کے پودے آپ نے کاشت کرنے ہیں۔ گویا یہ انکار کر دینا یہ کتاب ثواب نہیں ہے، یہ بھی گمراہی اور جہالت ہے۔ ہاں لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دینی چاہیے کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئے، اس کے معانی، اس کے مطالب کے اوپر غور کریں، اور یہ کلام اللہ، اس کے اندر آپ مجھے ایک بات بتلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ فرمان ہے اور دیگر بہت سی آپ نے باتیں سنی۔ کئی مرتبہ آپ کسی کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور گفتگو کے اندر جادو بھی ہوتا ہے، اور بیان کئی دفعہ انسان کو مسحور کر دیتے ہیں۔ کس کے بیان؟ مخلوق کے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، جو اللہ اسی کلام اللہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ارادہ کرتے ہیں تخلیق کا تو کیا کہتے ہیں؟
کن کاف اور نون کن اور وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی. آپ کے اور میرے اوپر اللہ رب العزت کے ان گنت انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے صرف لفظ کن نہیں اپنے ہزاروں کلمات مجھے اور آپ کو عطا کر دیے. لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. آپ نے ان آیات کے اوپر غور نہیں کیا کہ دنیا کے اندر خالق کا کلام ہے نا, جس کے لفظ کن سے ہر چیز بن جائے, اس کے اتنے زیادہ کلمات آپ کو عطا کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو جس کو سن کے پہاڑ چلنا شروع کر دے, او قطعت بہ الارض, زمین پھٹ جائے. بات یہاں تک ہوتی تو کافی تھی. او کلم بہ الموتى, مردے زندہ ہو کے کلام کرنا شروع کر دیں. تو وہ کلام کون سا ہے؟ یہی قرآن پاک ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے, یہ کتاب ہدایت بھی ہے, کتاب ثواب بھی ہے اور کتاب شفا بھی ہے. یہ بھی آج کل بہت باطل فلسفہ معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے منکرین حدیث کی طرف سے اور مرزا جیسے گمراہوں کی طرف سے. یہ جی قرآن پاک کو شفا کے لیے پڑھتے ہیں, قرآن پاک کو منتر بنا دیا, قرآن پاک کو رقیہ. کلام اللہ ہے, حدیث رسول سے ثابت ہے, اور یہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو کتاب شفا اللہ نے کہا. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے شفا کی کتاب بھی کہا ہے. اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوئی, میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں کہ 7 مرتبہ اور بعد میں وہ آپ نے سارا کا سارا واقعہ پڑھا ہوا. ایک سردار کو سانپ کاٹ گیا, بعد روایات میں بچھو کاٹ گیا. صحابہ نے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا؟ میرا بھی حصہ نکالو. یہ حدیث بھی آپ سب نے سنی ہوئی ہے. تو کیا کتاب اللہ کتاب شفا نہیں؟ کتاب شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن پاک میں شفا بھی نازل کی ہے. کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے, کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھے, کوئی بندہ چاروں کل پڑھے. کس کے لیے؟ شفا کے لیے, حفاظت کے لیے, اپنے ذہن کے بند ریچوں کو کھولنے کے لیے, روح کی بیماریوں کے لیے, جسم کی بیماریوں کے لیے. یہ پڑھنا بھی جائز اور درست ہے. یہاں سے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے کہ اس کو لٹکانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمزم کا جو پانی ہے وہ جو بندہ جس نیت سے پیے گا, جس بھی نیت سے, وہ کام ہو جائے گا. بندہ بیماری کی نیت سے پی رہا, بھوک کی نیت سے, کسی کام کی نیت سے. اگر ایک بندہ وہ زمزم کی بوتل کو داغا ڈالے اور رسول اللہ کی حدیث سامنے رکھ دے کہ رسول اللہ نے کہا جس نیت سے پیا جائے کام ہو جاتا ہے, اب میں اس کو لٹکا کے پھروں گا, زمزم کے پانی کو لٹکا کے پھروں گا. ایک دوسرا بندہ اٹھے وہ کہ جی شہد میں, اللہ تعالیٰ نے بھی کہا, رسول اللہ کی حدیث بھی ہے, شہد میں بھی شفا ہے, میں اس کو لٹکا کے پھروں گا. تیسرا بندہ اٹھے کہ قرآن میں پڑھنے میں شفا ہے لیکن میں اس کو لٹکا کے پھروں گا. آپ ایمانداری سے بتلائیے کیا زمزم لٹکانے سے شفا مل جائے گی؟ شہد لٹکانے سے مل جائے گی, لیکن قرآن لٹکانے سے مل جاتی ہے. قرآن کے تعویذ بنائے مل جائے گی. قرآن پڑھنے کا حکم ہے کہ لٹکانے کا حکم ہے. عمومی طور کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف تعویذات کے حوالے سے تو الحمدللہ لوگ آگاہ ہیں, اللہ کا شکر ہے, علم پھیل رہا ہے, سوشل میڈیا کا بھی ایک کردار ہے, لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے. لیکن ایک ابہام ابھی باقی ہے, یار فلاں پیر سے میں تعویذ لے کے آیا ہوں, کیا لکھا ہے اس میں؟ یار قرآنی آیت ہے, اس میں حرج کیا؟ قرآن کی آیت ہے. وہ کہتا ہے لٹکا لو, حفاظت ہو جائے گی, برکت آ جائے گی, گھر میں رحمتوں کا اور رزق کا نزول شروع ہو جائے گا. اپنے گھر کی الماری کھول, الماری کے اندر 10 قرآن پڑھے ہیں, پیر صاحب نے ایک آیت لکھی ہے, برکتیں آ گئی ہیں, رحمتیں آ گئی ہیں. الماری تیری کے اندر 10 قرآن پڑھے ہیں, ان کی وجہ سے رحمتیں برکتیں نہیں آ رہی. وہ خدا رہا. قرآن پاک کے جو حقوق ہیں
ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اقرار ہے، اس بات کا بھی اقرار ہے کہ یہ فلسفہ بھی غلط ہے کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے 14 علوم درکار ہے، اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ 14 علوم قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے تو درکار ہو سکتے ہیں، لیکن ترجمے کو سمجھنے کے لیے درکار نہیں ہے۔ ترجمے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اردو آنی چاہیے، آپ کو اچھی اردو آتی ہے، آپ ترجمہ سمجھ جائیں گے۔ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا جی، کتاب گمراہی ہے معاذ، یہ مغالطہ بھی دماغ سے نکال دیجئے معاذ اللہ۔ قرآن پاک پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن پاک اس نیت سے کھول کے پڑھتا کہ پہلے سے کوئی فلسفہ دماغ میں گڑا اور اس کی تائید کے لیے آیتیں ڈھونڈنے لگا، وہ تو گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہدی للناس ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی بندہ ترجمہ خود سے کرنا چاہتا ہے، اس کو تو علوم آنے چاہیے، اس کو تو لغت آنی چاہیے، اس کا تو قرآن پاک کے اوپر، اس کا تو حدیث کے اوپر مضبوط گرفت ہونی چاہیے، جس نے ادھود کرنا ہے اور جس نے ترجمہ پڑھنا۔ آپ لوگوں کو قرآن پاک سے دور کیا گیا کہ نہ ہاتھ نہ لگانا، 14 علوم آئیں گے تو کھولنا، یہ بھی مغالطہ ہے، یہ بھی باطل فلسفہ اقرار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں قرآن پاک کے جو حقوق ہیں علماء آپ کو بیان کرتے ہیں، پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، لیکن قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حق یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جو نظام لے کے آیا ہے، جو مقدمہ اور دستور لے کے آیا ہے، کیا اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس نظام کو نافذ نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کتاب ثواب ہے، کتاب شفا ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن پاک کتاب دستور بھی ہے کہ نہیں؟ کتاب دین بھی ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن پاک کوئی نظام ساتھ لے کے آیا ہے، یا قرآن پاک صرف آپ کو یہ کہتا ہے کہ ساری رات عبادت کرتے رہو؟ آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، اور اسی بات کے اوپر میں اپنی بات کو ختم بھی کروں گا۔ آپ اور میں ساری رات عبادت کریں، سارا دن عبادت کریں، مسجد میں اللہ اللہ کے نعرے لگاتے رہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، کسی کفریہ نظام کے دعوے دار، سرمایہ دارانہ نظام کے دعوے دار، کیپٹلزم، کمیونزم، سیکولرزم، ایتھیزم، سوشلزم، کوئی بھی انسانی بنائے ہوئے نظاموں کے دعوے داروں کو اس چیز سے فرق پڑے گا کہ ایک بندہ ساری رات سجدے کر رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حتیٰ کہ آپ ان کے ملکوں میں جا کے ساری رات سجدے کرتے رہیں، سارا دن عبادات کرتے رہیں، آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ کو بالکل کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو قرآن پاک کا نظام ہے، بطور نظام دین جو ہے، یہ ہم معاشرے کے اندر غالب کرنا چاہتے ہیں، بازار پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، گلی محلے میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، اس کی حدود معاشرے کے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں، پورا عالم کفر ایک دم آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ دنیا میں آج تک کفر کبھی اس مسجد کے خلاف نہیں ہو سکتا جہاں پہ صرف اللہ کی ذکر کی اور شخصی عبادات کے نعرے لگتے ہو۔ کس کے خلاف ہوگا؟ جہاں سے نظام مصطفیٰ، نظام رسول اللہ، نظام قرآن کی آواز بلند ہوگی، پھر آپ کفر کی آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا عطا کردہ نظام، ہم نے تو لوگوں کو مغالطہ ڈالا کہ بندوں کا بنایا ہوا نظام بندوں کے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام اگر نافذ کریں گے، کیوں نہیں نافذ ہونے دیتے آپ کے خیال میں؟ اللہ کا یہ جو قرآن کا نظام ہے، کفار کو اس سے کیا مسئلہ، اس سے کیوں الرجی ہے؟ اس کی ایک جواب میں آپ کو دیتا ہوں، بعض لوگوں نے بڑے تفصیلاً جواب دیے ہیں، جو میری ذہن میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ 1400 سالہ ہسٹری اٹھائیے، جب بھی جہاں بھی جس ملک میں، جس خطے میں، جس ٹیریٹری میں نظام قرآن نافذ کیا گیا، وہاں پورے معاشرے سے جرائم ختم ہو گئے۔ جب بھی کیا گیا، جس وقت بھی کیا گیا، جب بھی کیا جائے گا، آج
یہ جو سرمایہ دارانہ نظام والے ہیں یہ آپ کو کہتے ہیں اس وقت کمپیٹیبل تھا، اس وقت وہ مطابقت رکھتا تھا نظام 1400 سال پہلے، قرآن کا نظام 1400 سال پہلے کے حالات سے مطابقت رکھتا تھا، یہ مغالطہ ڈالا جاتا، اب نہیں ہے۔ حالانکہ ایک عام فہم بات ہے H2O، جب بھی ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہوں گے، آکسیجن کا 1 ایٹم ہوگا، کیا بنے گا؟ پانی بن جائے گا۔ جب بھی کوئی فارمولا لیبارٹری میں آپ 2 چیزوں کو ملائیں گے، جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے وہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ ایک فارمولا ہے وہ جب بھی ملے گا رزلٹ سیم آئے گا۔ اس طرح یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ نے جو نظام دیا جب بھی نافذ ہوگا رزلٹ سیم آئے گا، رزلٹ سیم آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے صرف 1400 سال پہلے کی بات نہیں، معاصر حاضر سے مثال دیتا ہوں عملی۔ 1400 سال پہلے یہ نظام نافذ آیا، معاشرے میں جرائم ختم ہو گئے، امن ایسا آیا، عورت چلتی ہے، لوٹنے کا خطرہ نہیں، جرائم اس طرح ختم ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے سب نے یہ واقعات سنے ہیں، برا عمل ہو گیا، برا عمل ہو گیا، کیا آپ کو اس برے عمل کا گواہ رسول اللہ کے دور میں نظر آتا ہے؟ نہیں۔ مائدہ سلمی خود آ رہے ہیں، خود اقرار جرم کرتے ہوئے، شبیبہ غامدیہ خود آ رہی ہیں اقرار جرم کرتے ہوئے۔ نظام ایسا ہے جس نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو وہ کانپتے ہوئے گناہ کر کے کپ کپاتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ اسی دنیا میں سزا مل جائے، آخرت بہتر ہو جائے، آخرت بچ جائے۔ یہ نظام ہے کہ نظام آیا، قتل ختم، چوری ختم، ڈکیتی ختم، بالفرض کوئی بندہ جرم کر رہا ہے، خدا کے اقرار کر کے اپنے آپ کے اوپر سزا نافذ کروا رہا ہے۔ یہ جی اب یہ سسٹم، اس کی امپلیمنٹیشن اب ممکن نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ اور مغالطہ سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج آپ سیکولر پارٹیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کوئی پی ٹی آئی میں، کوئی نون لیگ میں، اسلامی نظام کی جو بات کرتا ہے وہ آج نکار خانے میں توتی کی آواز ہے۔ وہ نظام جس کی صرف چند جزیات کو عصر حاضر میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، عصر حاضر میں اس نظام کی جزیات کو کیا سعودی عرب نے اپنے ملک میں نافذ کیا؟ خلیجی ممالک نے حدود اللہ ایک جز ہے نظام کا، پورا نظام نہیں ہے، ایک جز ہے، حدود اللہ کو اپنے وطن میں نافذ کیا۔ سعودیہ نے اٹھائیے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ جب بھی آئے گا رزلٹ سیم آئے گا، رزلٹ میں فرق کبھی نہیں آ سکتا۔ حدود اللہ نافذ ہوئی پوری دنیا کا، گوگل اٹھائیے، آپ تو آج انٹرنیٹ کی رسائی ہر ایک کے پاس اٹھائیے، پوری دنیا میں آج بھی جرائم کی سب سے کم شرح اگر کہیں ہے مکہ اور مدینہ میں ہے، سعودی عرب میں۔ ایک دن میں نیو یارک میں جتنے جرائم ہوتے ہیں پورے سال میں سعودی عرب میں اتنے جرائم نہیں ہوتے، صرف ایک جز کو۔ آپ کو یہ کس نے مغالطہ دیا؟ آپ کمپیٹیبل نہیں ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو وہ رزلٹ نہیں آئے گا۔ یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ دستور، یہ قرآن اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، یہ جب بھی آئے گا رزلٹ سیم آئے گا۔ یہ بات اپنے دماغ میں راسخ کر لیں کہ اللہ کا نظام، رسول اللہ کا دین جب بھی آئے گا معاشرے میں امن آئے گا، چوری ختم ہوگی، ڈکیتی ختم ہوگی، معیشت بہتر ہوگی، انسان حرام سے دور جائے گا، حرام کمائی کا تصور ختم ہو جائے گا، سود، ایک دوسرے کے پر ظلم اور جبر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس نظام کے خلاف آپ کو پرپیئر کیا جاتا ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ مولوی جی مسجد کے اندر سیاسی گفتگو فرما رہے ہیں، مولوی کو سیاسی بات مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ کس کو کرنی چاہیے؟ جو علاقے کا چور ہے، جو علاقے کا وڈیرا ہے، جو علاقے کا جگیردار ہے، جو علاقے کا بے ایمان ہے، نوسر باز ہے، سارے جرائم کرتا، سیاست کی بات صرف اس کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے جو سیاسی قائدین ہوا کرتے تھے ان کے نبی ہوا کرتے تھے، ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی آتا، وہ ان کا سیاسی لیڈر ہوتا۔ صحیح حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات کی ہے وہ بھی الحمدللہ آپ کو یاد ہے، لیکن آپ نے یہ اینگل نہیں سوچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
میرے بعد بھی میرے وارث آئیں گے لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ نے کہا میرے بعد نبی نہیں آئے گا لیکن میرے وارث آئیں گے، اور میرے وارث کون ہوں گے؟ میرے وارث کون ہوں گے؟ علماء۔ رسول اللہ کے وارث علماء ہیں۔ اس بات کے اوپر امت میں کوئی اختلاف موجود ہے کسی فرقے کا، کسی فقہ کا، کسی بندے کا کہ علماء رسول اللہ کے وارث ہیں؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی مسلمان کلمہ گو کا، کسی فقہ کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علماء کس کے وارث ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن عقل کے اوپر پردہ دیکھیں کیسا پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ کے مصلح کے وارث ہیں، رسول اللہ کی سیاست کے وارث نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے مصلح کے وارث ہیں، رسول اللہ کی ریاست کے وارث نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے مصلح کے وارث ہیں، رسول اللہ کے معاشرت کے، معیشت کے، معاملات کے وارث نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت میں صرف منبر رسول چھوڑ کے گئے ہیں کہ نظام بھی چھوڑ کے گئے؟ کیا مدینہ کی ریاست اس کے بعد خلیفہ آئے ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ رسول اللہ کی خلافت ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صرف مصلح کے امام ہیں کہ ریاست کے بھی امام ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، مدینہ کی ریاست کے امام ہیں، مسجد النبوی کے امام ہیں، تو کیا مدینہ کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے امام نہیں ہیں؟ اس کے بھی امام ہیں۔ حضرت ابو بکر مصلح رسول کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام، تخت رسول کے بھی امام، سیاست کے بھی امام۔ آپ کو اور مجھے یہ کس جاہل نے سمجھا دیا کہ مولوی منبر رسول کا، عالم دین منبر رسول کا وارث تو ہے لیکن سیاست رسول کا وارث نہیں ہے، تخت رسول کا وارث نہیں ہے، حکومت رسول کا وارث نہیں ہے، اقتدار رسول۔ کیا اسلامی ریاستوں کا تخت رسول اللہ کی وراثت نہیں ہے؟ صرف مسجد کا مصلی ہی رسول اللہ کی وراثت ہے؟ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نہیں آئے، مصلی کے بھی وارث ہیں، ریاست کے بھی ہیں۔ عثمان نہیں آئے، مصلی کے بھی وارث ہیں، ریاست کے۔ علی نہیں آئے۔ جب تک مسلمان علماء خلفاء مصلی کے امام کے ساتھ ساتھ ریاست کے امام رہے، اسلام غالب رہا۔ جو مرضی آپ کو پڑھا لیا جائے، اسلام غالب رہا۔ چاہے دور بنو امیہ کا ہو، بنو عباس کا ہو، عثمانیہ کا ہو، جب تک ریاست کے بادشاہ کے اندر، ریاست کے خلیفہ کے اندر یہ اہلیت تھی کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکے، جمعہ پڑھا سکے، تب تک اسلام غالب رہا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو ریاست رسول ہے، جو تخت رسول ہے، اس کا کم از کم کرائیٹیریا یہ ہے، کم از کم اہلیت کی شرط یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا حکمران صرف وہ بن سکتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھا سکے، خطبہ جمعہ ہو تو خطبہ جمعہ دے سکے۔ اب اٹھائیے، پاکستان اسلامی ریاست ہے، 75 برس ہو گئے ہیں، ایک حکمران کا نام لے لیجئے جو فجر کی نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، یا جمعہ، شاید ظہر عصر کی تو شاید پتہ نہیں لگنا کیا پڑھایا کیا نہیں، پڑھا دے گا تو فجر کی پڑھا کے دکھا دے، خطبہ جمعہ دے کے دکھا دے۔ ریاست رسول اور تخت رسول کا وارث چور، لٹیرا ہو، شرابی ہو، زانی ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مغالطہ ہی ہے نا کہ مصلی رسول بڑا متبرک ہے، منبر رسول بڑا مبارک ہے، یہاں پہ چور نہ کھڑا ہو۔ یہاں پہ آپ گوارہ کریں گے کہ مسجد کا خطبہ دینے والا کوئی شخص زانی ہو، گوارہ کریں گے؟ شرابی ہو، گوارہ کریں گے؟ جوتیاں مار کے اس کو مسجد سے نکال دیں گے۔ لیکن تخت رسول کے اوپر بے ایمان، چور، کرپٹ، زانی بھی بیٹھا ہو، زندہ باد کے نعرے لگے، زندہ باد کے نعرے لگے۔ یہ آپ کو کس نے پڑھا دیا؟ آپ اپنی اصل سے دور ہوتے جا رہے۔ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے، کوئی نون لیگ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ کہاں ہے؟ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ آپ کس کے بندے؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں، میں جی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں۔ پورا معاشرہ سیکولر پارٹیوں میں تقسیم ہو گیا، اور بھائی اسلام کی بات کس نے کرنی؟
تخت رسول کے اوپر جو علماء کا حق ہے، علماء امام بننے کے لیے آئے ہیں، رہنما بننے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مدرسے میں رسول اللہ کا دین سمجھے، کلام اللہ سمجھ کر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں اور نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں؟ ایک مسجد کا عام مولوی نماز میں لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ تو جو عالم دین ہو وہ سیاستدانوں کے نعرے لگائے، وہ ان کو زندہ باد کہے۔ آپ کو اس بارے کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا۔ تحریک دفاع اسلام و پاکستان بنانے کا مقصد آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جس میں آپ اسلامی سیاست کر سکیں۔ سیٹیں مل جائیں تب بھی، سیٹیں نہ ملیں تو حتم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ دفاع صحابہ کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ دفاع اسلام کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ دفاع مساجد و مدارس کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ آپ لوگوں کی مجھے ضرورت ہے، صرف آپ لوگوں کی۔ آپ میرا ساتھ دیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس لاہور جیسے علاقے کے اندر کبھی بھی خلاف اسلام، خلاف دین کسی نے توہین صحابہ کی ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے میرے ساتھ کی وجہ سے اور ہماری احتجاج کی کال کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ مسجدیں آزاد ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ جمعانے کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ملوث تھے کہ یہاں پہ پگڑی کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا ہم قانونی اور آئینی حق رکھتے ہیں احتجاج کرنے کا، 1000 بچے کو لے کے آئیں گے، پگڑی پہننے میں سامنے کھڑا ہوگا، بس انہوں نے قانون بدل دیا کہ پگڑی والا داخل ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ احتجاج کرنے کے لیے اگر میرا ساتھ دیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی شے نہیں ہے جس کو اللہ کے فضل و کرم سے قانونی اور آئینی طور پہ ہم حکمرانوں سے نہ منوا سکیں۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ میں آپ لوگوں سے تجدید عزم کے طور پہ ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیا آپ تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں۔ ہمارا کوئی غیر اسلامی، غیر شرعی کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے دفاع اسلام ہو جائے، دفاع پاکستان ہو جائے، جتنے بھی شاعر ہیں ان کا دفاع ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔